سمن یہ مشہور اداکارہ شبنم پر بیتنے والی کہانی ہے، اور یہ قیامت اداکارہ شبنم پر ضیاء الحق کے اقتدار میں برپا ہوئی تھی۔ معروف اداکارہ شبنم کا اصلی نام جھرنا باسق ہے۔ 17 اگست 1942 کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پیدا ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں اپنی پہلی بنگالی فلم چندہ میں بطور سائیڈ ہیروئن کام کیا۔ ایکٹنگ اچھی تھی، عوام کو شبنم کے بولنے کا سٹائل پسند آیا، شبنم ہیروئن بن گئی۔ کہتے ہیں کہ شبنم کو پاکستانی فلموں میں لانے والا چاکلیٹی ہیرو وحید مراد تھا۔ شبنم نے 160 فلموں میں کام کیا، جس میں 152 اردو فیچر فلمیں ہیں۔ چندہ آس، انمول، آئینہ، دل لگی، پہچان، آبرو اور زینت شبنم کی سپر ہٹ فلمیں تھیں۔ 1962 سے 1982 تک شبنم نے 20 سال پاکستانی فلم انڈسٹری کو دیے اور اپنے وقت کے ہر بڑے ہیرو کے ساتھ بطور ہیروئن کام کیا۔ محمد علی، وحید مراد، ندیم اور شاہد سمیت کون سا فنکار تھا جن کے ساتھ شبنم نے اداکاری نہ کی ہو۔ شبنم نے اپنے وقت کے مشہور و معروف میوزک ڈائریکٹر رابن گھوش سے شادی کی، جن سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ شبنم کی عمر 40 سال سے زائد تھی جب ایک رات اچانک اس کے گھر کچھ بگڑے رائس زادوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے شبنم کے شوہر کے سامنے شبنم کا گینگ ریپ کیا اور بھاگ گئے۔ ان میں چیف سیکرٹری پنجاب کے بندیال کے بھتیجے فاروق بندیال سمیت دیگر کئی بیوروکریٹس کے چشم و چراغ تھے۔ بااثر شخصیات اور مارشل لا کنٹرولڈ اخبارات کے ذریعے خبر دبا دی گئی۔ پولیس پر دباؤ ڈال کر ریپ کی بجائے ڈکیتی کا پرچہ کاٹا گیا۔ ضیاء الحق کو تمام تفصیلات پتہ چلی۔ اس نے اس کیس میں ذاتی اثر و رسوخ استعمال کیا اور حکم دیا کہ ریپ کیس ملزمان پر حدود آرڈیننس کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ آخر ملزمان گرفتار کیے گئے۔ اسپیشل عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی۔ حدود آرڈیننس کے تحت ہی ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بہت زیادہ ہوا تو ضیاء الحق نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ اداکارہ شبنم کا گھرانہ اس وقت سخت ترین اذیت سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا۔ اب وہ صرف مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی تھیں۔ ایک بار پھر رات گئے، چند بڑے بڑے لوگ شبنم کے گھر پہنچ گئے۔ سہولت کے لیے منت سماجت بھی کی گئی اور دباؤ بھی ڈالا گیا۔ شبنم اور ان کے شوہر رابن گھوش سے معافی نامے پر دستخط کروائے گئے اور سزائے موت کو معمولی سزا میں بدل دیا گیا۔ وہ شبنم جو بنگلہ دیش بننے پر بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں گئیں، اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش شفٹ ہو گئیں۔ اب اسے حسن اتفاق کہیں یا قدرت کا انتقام یا پھر مکافات عمل۔ 2018 میں 17 اگست کو جب پاکستان میں ضیاء الحق کی برسی منائی جا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت بنگلہ دیش میں اداکارہ شبنم اپنی 75ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ ضیاء الحق دور میں صرف ایک ٹی وی چینل اور 2-4 اخبارات چھپتے تھے۔ حکومتی مرضی کے خلاف ایک لفظ چھاپنا بھی جو شعر لانے کے مترادف تھا۔ اس لیے واقعے کے ثبوت، گواہان اور ریفرنس ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ سمن یاد رہے، فاروق بندیال کا نام 1978 میں اداکارہ شبنم گینگ ریپ کیس کے مرکزی مجرم کی حیثیت سے سامنے آیا تھا۔ یہ کیس اس زمانے میں شبنم ڈکیتی کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ فاروق بندیال اور اس کے دوستوں نے 12 مئی 1978 کو گلبرگ، لاہور میں اداکارہ شبنم کے گھر واردات کی اور ان کے شوہر روبن گھوش کو رسیوں سے باندھ کر ان کے سامنے یہ نوجوان رات بھر شیطانی کھیل کھیلتے رہے۔ ملزمان بعد ازاں نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ تمام ملزمان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے قریبی رشتہ داروں میں بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ یاد رہے، واردات کے 5 روز بعد 17 مئی 1978 کو لاہور پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ 24 اکتوبر 1979 کو فوجی عدالت نے فاروق بندیال اور اس کے 5 ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی۔ تاہم بعد ازاں اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈلوا کر ان کی سزا معاف کرا دی گئی۔ فاروق بندیال کو کوٹ لکھپت جیل میں B کلاس دی گئی تھی۔ جیل میں موجود سیاسی قیدیوں کے مطابق وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ عام قیدیوں کو بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ ہم نے اداکارہ شبنم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کی سفارش پر ان کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی اور شبنم انہیں معاف کرنے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے اور خاوند کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئیں۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔
اور ان میں سے کچھ باتیں اس زمانے کے اخبارات میں بھی شائع ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کہانیاں اور واقعات ہیں جو آج کی نسل کو معلوم ہی نہیں۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔